الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وروي أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني كلمات أعيش بهن ولا تكثر علي فأنسى. ایک آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے کچھ ایسی باتیں سکھلائیے اعیش بہن، کہ ان کو بنیاد بنا کر میں زندگی گزاروں. ولا تکثر علی فانسا، آپ لمبی بات نہ فرمائیں، کہیں بھول نہ جاؤں میں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لا تغضب، آپ نے ارشاد فرمایا لا تغضب، آپ غصہ نہ کریں. مختصر سی نصیحت آپ نے اس کو فرمائی کہ آپ غصہ نہ کریں، اس سے کہ غصہ جو ہے یہ بہت سے شرور اور بہت سے فتنوں کی جڑ ہے. حضرت ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: احذر الناس جوابا من لا یغضب، سب سے زیادہ حاضر دماغ، حاضر جواب آدمی وہ ہوتا ہے جو غصہ نہ کرے. جو غصہ نہ کرے اس کا دماغ حاضر ہوتا ہے اور جواب بھی اس کے حاضر ہوتے ہیں. لیکن جو لوگ غصہ کرتے ہیں تو عقل ان کا ساتھ نہیں دیتی. آدمی جب غصے میں ہو تو عقل کام نہیں کرتی. جب عقلی کام نہ کرے تو آپ کا کیا خیال ہے، آگے سامنے والے کو کوئی صحیح جواب دے سکے گا؟ بالکل نہیں دے سکے گا. امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اذا غضب حامل القرآن قال القرآن وما تستحی، کہ جب عالم دین، قرآن جاننے والا غصہ کرے تو قرآن کریم اس عالم سے، قرآن جاننے والے سے یہ کہتا ہے: اما تستحی، تجھے شرم نہیں آتی؟ انا معک فی اللیل والنہار ولا تقتدی بی، کہ میں رات دن تیرے ساتھ ہوں، تو میری اقتدا نہیں کرتا، میری بات نہیں مانتا. اکرمنی فی الدنیا اکرمک فی الآخرہ، تو دنیا میں میرا اکرام کر، یعنی مجھ پر عمل کر، میں آخرت میں تیرا اکرام کروں گا. وشتم رجل بعض الحکماء، ایک آدمی نے کسی عقل مند کو گالی دی، برا بلا کہا. فقال له: لست ادخل فی حرب الغالب فیها شر من المغلوب. اس عقل مند نے کہا کہ جناب من، میں ایسی لڑائی میں داخل نہیں ہوتا جس میں غالب ہونے والا مغلوب سے بدتر. آپ نے مجھے 5 گالیاں دی، میں آپ کو 10 گالیاں دوں، بظاہر تو میں غالب ہوں، لیکن یہ غالب ہونے والا در حقیقت سب سے زیادہ اللہ کی رحمت سے دور ہوگا. 5 گالیاں دینے والا اس کا گناہ کم ہے، اور جو 10 گالی دے اس کے گناہ زیادہ ہیں. ایک آدمی نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، آپس میں کوئی بات چل رہی تھی: رأیت الذی نفاک معاویہ من الشام، کہ تجھے یاد ہے کہ حضرت معاویہ نے
آپ کو شام سے جلا وطن کیا، شام سے نکالا۔ لو کان فیک خیر ما نفاک، تیرے اندر کوئی بھلائی کی بات ہوتی تو حضرت معاویہ آپ کو شام سے نہ نکالتے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری نے جواب میں ارشاد فرمایا، یا ابن اخی، اے میرے بھتیجے، ان ورائی عقبۃ کعودا، میرے سامنے بڑی بڑی گھاٹیاں ہیں، میرے سامنے بڑی بڑی گھاٹیاں ہیں، اگر میں ان گھاٹیوں سے نجات پا جاؤں تو آپ کی بات مجھے نقصان نہیں پہنچائے گی، لیکن اللہ نہ کرے آخرت کے گھاٹیوں سے میں نجات نہ پاؤں، پھر جو کچھ آپ نے کہا میں اس سے زیادہ بدتر ہوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے گالی دی، برا بلا کہا، قال ان خفت موازینی فانا شر مما تقول، فرمایا آپ انتظار کیجئے میدان محشر کا، میدان محشر میں اگر میرے نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے تو میں تیرے گالیوں سے بدتر ہوں، اور میدان محشر میں اگر میرے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے پھر یہ آپ کی گالیاں مجھے نقصان نہیں پہنچائیں گی۔ حضرت ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حلم ساعت یدفع شرا کثیرا، کہ ایک گھڑی، ایک منٹ، 2 منٹ کی برداشت، آدمی 2 منٹ 4 منٹ برداشت کر لے، یہ برداشت کرنا بہت سی مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے، بہت سے آنے والے آفتوں کو ٹال دیتا ہے۔ آدمی برداشت نہ کرے، معاذ اللہ اپنے بیوی کو طلاق دے دے، برداشت نہ کرے سامنے والے کو قتل کرے، برداشت نہ کرے سامنے والے کو گولی مارے، آپ مجھے بتلائیے اس کے بعد کے جو نتائج ہیں وہ سالہ سال اس کو بھگتنے پڑیں گے نہیں پڑیں گے؟ بالکل پڑیں گے۔ اس لیے بزرگ کیا فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر آپ تحمل کریں، برداشت کریں، اس کی وجہ سے آپ بڑی بڑی آفتوں سے بچ جائیں گے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، لا يبلغ العبد مبلغ الرأي حتى يغلب حلمه غضبه، کہ آدمی اس وقت تک صاحب رائے نہیں ہو سکتا، آدمی اس وقت تک عقل مند نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی بردباری اس کے غصے پہ غالب نہ آئے۔ سمجھدار آدمیوں کی بردباری غصے پہ غالب، نادان، احمق، بیوقوف، ان کا غصہ بردباری پہ غالب رہتا ہے، اسی لیے بیچارے خود بھی پریشان رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی پریشان کرتے ہیں۔ سب رجل ابن عباس، ایک آدمی نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو گالی دی۔ حضرت ابن عباس نے اپنے غلام سے کہا، آپ ذرا دیکھیں جس نے ہمیں گالی دی ہے اس کو کوئی حاجت ہو، کوئی ضرورت ہو، ہم پوری کر لیں تو یہ ہمارے لیے بھلائی کی بات ہوگی۔ ظاہر ہے جب آدمی یہ کہے تو سامنے والا جیسے بھی ہو وہ شرم سے اس کا سر جھک جاتا ہے۔ ابن عون
رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، لا حضرت ابن عون کبھی بھی غصہ نہیں کرتے تھے، لیکن اگر کوئی آدمی غصہ دلاتا تو جواب میں فرماتے بارک اللہ فیک، اللہ تجھے برکت دے، اللہ تجھے برکت دے۔ آپ مجھے بتلائیے کہ جب یہ بارک اللہ کہے گا تو سامنے والا کافر ہوگا؟ نہیں، ظاہر ہے جو غصہ اس کے اندر تھا سارا کا سارا ختم ہوگا۔ والغضب بذر الندم، اور یاد رکھیے غصہ پشیمانی کی بیج ہے، پشیمانی کی بیج ہے۔ فالمرء قبل ان یغضب اقدر منہ علی اصلاح ما افسدہ بعد الغضب، کہ غصے سے پہلے آدمی اپنے غصے پہ قابو پا سکتا ہے، لیکن غصے کو نافذ کرنے کے بعد یہ سوچے کہ میرے غصے کی وجہ سے جو نقصان ہوا ہے اس کو میں ٹھیک کر لوں، بسا اوقات اس کے بس میں نہیں ہوتا، اس کو ٹھیک کرنا اس کے بس میں نہیں ہوتا۔ اس کو جا کے راضی کرو، اس کو راضی کرو، اس کی منتیں کرو، اس کی منتیں کرو۔ اللہ کے بندے، آپ غصہ ہی نہ کرتے، یہ حرکت نہ کرتے، یہ شرارت آپ نہ کرتے جس کی وجہ سے آپ کو منتیں کرنی پڑیں۔ ایک آدمی نے احنف بن قیس سے کہا، یاد رکھیں احنف بن قیس بہت بڑے آدمی تھے، عقل کے لحاظ سے، صبر تحمل کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے بڑے آدمی تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے ان سے اہم مشورے لیا کرتے تھے۔ ان سے کسی جاہل نے کہا ان قلت لی کلمۃ لتسمعن منی عشرہ، اے احنف اگر تو مجھے ایک گالی دے گا میں تجھے 10 گالیاں دوں گا۔ احنف بن قیس نے فرمایا جناب من، اگر آپ مجھے 10 گالیاں دیں میں ایک گالی بھی نہیں دوں گا، اس لیے کہ گالی دینے کی وجہ سے میری ہی زبان خراب ہوگی، تو اپنے زبان کو میں کیوں خراب کروں۔ ایک آدمی نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا لَأَسُبَّنَّكَ يَدْخُلُ مَعَكَ فِي قَبْرِكَ، اے ابو بکر میں تجھے ایسی گالی دوں گا جو تیرے ساتھ تیرے قبر میں داخل ہوگی۔ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا لا واللہ بل معک فی قبری، کہ آپ کی گالی میرے قبر میں داخل ہوگی، ایسے نہیں ہوگا، آپ کی گالی آپ کے قبر میں داخل ہوگی۔ کیوں؟ آپ کی گالی آپ کی بدعملی ہے، آپ کی بدعملی تو آپ کے قبر میں داخل ہوگی، میرے قبر میں کیسے داخل ہوگی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر یہود کے پاس سے ہوا، یا بخوبی جانتے ہیں کہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن تھے، ہمیشہ آپ کو برا بلا کہتے تھے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ کہیں جا رہے تھے تو کچھ یہودیوں نے آپ کو برا بلا کہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب میں اچھی باتیں کی، کلمات دعائیہ ان کو دی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا اے اللہ کے نبی، وہ گالی دے رہے ہیں اور آپ اچھی باتیں کر رہے ہیں۔ تو عیسیٰ نے فرمایا جس کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہی خرچ کرتا ہے، ان کی تھیلی میں، ان کے جیبوں میں گالیاں بھری ہوئی ہیں، وہی نکال کے پیش کرتے ہیں۔ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، میرے دل میں سوائے نور کے، روشنی کے، دعائے خیر کے کچھ اور نہیں ہے۔
میں گالی کہاں سے لاؤں، ان کو دو۔ اس لیے میرے قابل قدر بزرگوں، کوشش ہماری یہ ہو کہ اپنے زبان کو کنٹرول میں رکھیں، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں۔ محمد بن کعب فرمایا کرتے تھے کہ 3 باتیں جس آدمی کے اندر ہوں فقد استکمل الایمان، اس کا ایمان کامل ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، اذا رضی لم يدخلہ رضاہ فی الباطل، کہ جب وہ خوش ہو تو اس کی خوشی اس کو غلط چیزوں میں نہ ڈالے، اپنی خوشی کو اللہ کی رضا میں استعمال کرے۔ نمبر 2، جب وہ ناراض ہو جائے، جب وہ ناراض ہو جائے اس کی ناراضگی، اس کا غصہ اس کو حق کی بات سے نہ نکالے۔ خوشی میں غم میں دونوں صورتوں میں حق کے دائرے میں رہے۔ نمبر 3، وَإِذَا قَدَرَ لَمْ يَتَنَاوَلْ مَا لَيْسَ لَهُ، اور جب کسی پہ قادر ہو، دشمن پہ قادر ہو، کوشش یہ کرے کہ اس کو معاف، اس کو درگزر کر دے۔ یہ ہے کمال کی بات اور عالی بات۔ کسی شاعر نے کہا، قُلْ مَا بَدَا لَكَ مِنْ صِدْقٍ وَمِنْ كَذِبٍ حِلْمِي أَصَمُّ وَأُذْنِي غَيْرُ صَمَّاءِ، کہ جناب من آپ جو کچھ کہیں کہیں، اچھی بات کہیں، بری بات کہیں، میں برداشت کر لوں گا۔ حلمی اصم، میری بردباری